اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سید تنویر شاہ سابق امیدوار ہوں، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہا ہوں 2002 کے الیکشن میں، حلقہ پی پی 9 سے راولپنڈی سے، جو اب پی پی 14 بن چکا ہے، اور وہاں سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کامیاب ہوئے۔ تو آج میرا اس ویڈیو کلپ جاری کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں براہ راست وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عروج کی منزلوں تک پہنچا دے تو سب سے پہلے اس کو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو دکھ اور مصیبت کے وقت ان کے ساتھ چلیں۔ میں 2002 کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2002 میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ تھی کہ کوئی شخص بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا اپنی سیاسی موت تصور کرتا تھا، لیکن آپ جیسی عظیم شخصیت نے جب مجھے اپنا ٹکٹ دینے کے لیے آفر کیا تو میں نے نہ صرف انتہائی دل سے آپ کے ٹکٹ کو قبول کیا، بلکہ اپنی تمام تر صلاحیتوں سے شاندار کمپین بھی چلائی اور الیکشن میں حصہ لیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد آپ نے جو فوری میٹنگ طلب کی، اس میں آپ نے تمام پارٹی کارکنوں عہدیداروں کے سامنے یہ وضاحت کی کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، سب سے اچھی کمپین جو ہے وہ تنویر شاہ نے چلائی ہے۔ اور خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اس کا جو کمپین کا آخری جلسہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 کا جو جنرل الیکشن کا آخری کمپین کا جلسہ تھا، وہ بھی آپ نے ڈھیری حسن آباد ڈسپینسری گراؤنڈ میں میری جانب سے ہی جلسے کے انعقاد کیا گیا، اس میں آپ شریک ہوئے بطور مہمان خصوصی۔ اور اس وقت کی تاریخ کا اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کی تاریخ کا، اس وقت تک کی آپ کی سیاست کا وہ سب سے بڑا جلسہ تھا جو اس بندہ ناچیز نے منعقد کروایا تھا۔ تو عمران خان صاحب، ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم آپ کی شرافت دیانت کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں شامل ہوئے تھے، پارٹی کے لیے کام کیا، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بعد میں ابن الوقت لوگ، مفاد پرست لوگ جوک در جوک پارٹی میں شامل ہوتے گئے، پارٹی پر قبضہ کرتے گئے، پرانے بندوں کی جگہ تنگ پڑ گئی، نئے بندے وہاں پر قابض ہو گئے۔ لیکن خان صاحب، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ابن الوقت لوگ ہیں جو صرف مفاد کی خاطر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، جو اہم ترین بات آپ سے کروں، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، آپ سے والانہ عقیدت رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک کارکن کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ چلوں اور چلتا رہوں گا۔ عہدے وغیرہ میری لالچ میں کبھی زندگی میں شامل نہیں رہے۔ میں نے غریب
اور مظلوم طبقے کی عملی مدد کر کے معاشرے میں جو اپنا نام پیدا کیا ہے، میں اس پر ہی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن خان صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں کارکن کم ہیں اور لیڈر زیادہ ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کارکن تصور نہیں کرتا، ہر شخص اپنے آپ کو لیڈر تصور کرتا ہے۔ اور اس وقت پوزیشن یہ ہے گراؤنڈ پر، کیونکہ ہماری زندگی ہمیشہ غریبوں مظلوموں کے درمیان گزرتی ہے، ہم ہمیشہ عوام میں رہتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ گراؤنڈ پر اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے۔ جو نام و نہاد لیڈر پی ٹی آئی کے اس وقت بنے ہوئے ہیں، وہ صرف فیس بک تک محدود ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی پبلسٹی کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عملی پوزیشن ان لوگوں کی یہ ہے کہ علاقے کا تھانے دار یا علاقے کا ایس ایچ او بھی ان کو ذاتی طور پر نہیں پہچانتا، اور نہ ہی وہ کسی مظلوم اور غریب کا کوئی کام کر سکتے۔ عمران خان صاحب، ہم نے 2002 سے لے کر آج کے دن تک ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو کارکن تصور کیا ہے۔ آپ ہمیشہ ہمارے دل میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لیکن خان صاحب، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کے دوستوں کو، ساتھیوں کو اور کارکنوں کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کریں، اس طریقے سے شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پر رکھیں کہ دوسری پارٹیوں کے لیے یہ مثال بن جائے۔ باقی کچھ وزراء جو اپنی زبان درازی کی وجہ سے حکومت کو مضبوط نہیں کر رہے، خان صاحب، حکومت کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ سے عبدالعلیم شیخ نامی بندہ جو ابن الوقت سیاستدان ہے، مفاد پرست سیاستدان ہے، اس وقت پی ٹی آئی کا ایم پی اے سندھ اسمبلی میں، کچھ دن قبل اس نے سوشل میڈیا پر اس کی ایک کلپ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، جس میں اس نے سادات خاندان کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے خان صاحب، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کی زبان بندی کا فوری حکم جاری کریں۔ یہ لوگ پارٹی کے لیے ناسور ثابت ہوں گے خان صاحب۔ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن سچی بات اگر پوچھیں تو ایک کرپٹ افراد کا ایک ٹولہ ہے۔ ہماری سب سے بڑی اپوزیشن خان صاحب مہنگائی، بے روزگاری اور نچلی سطح پر ہونے والی کرپشن ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتی۔ دوسرا خان صاحب، میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم برگر کھانے والے یا چوری کھانے والے مجنوں قسم کے کارکن نہیں ہیں۔
اگر آپ کی حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو کسی دھونس دھاندلی یا کسی غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس وقت عملی طور پر میدان میں نکلیں گے اور ان عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ میرا صرف آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ غریب اور مظلوم عوام پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اپنے کسی قریبی ترین معاون کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ پرانے کارکنوں کے ساتھ فوری رابطہ کرے اور ان کے گلے شکوے سب سے پہلے دور ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب۔